جہنم میں زہریلے سانپوں اور بچھوؤں کے ڈسنے کا بھی عذاب ہوگا۔ سانپ اور بچھو دونوں انسان کے دشمن سمجھے جاتے ہیں اور دونوں کے نام میں اس قدر خوف اور وحشت ہے کہ اگر کسی جگہ سانپوں اور بچھوؤں کا ٹھکانہ ہو تو وہاں رہائش اختیار کرنا تو دور کی بات، کوئی شخص گزرنے کا خطرہ بھی مول لینے کو تیار نہیں ہوگا۔ بعض سانپوں کی شکل و شباہت، رنگت، طوالت اور حرکات و سکنات ایسی ہوتی ہیں کہ انہیں دیکھتے ہی انسان کے اوسان خطا ہو جاتے ہیں۔ سانپ یا بچھو کس قدر زہریلا ہو سکتا ہے، اس کا علم اللہ کے سوا کسی کو بھی نہیں، لیکن تجربات کی بنا پر بعض کتب میں شائع ہونے والی تفصیلات سے یہ فیصلہ کرنا مشکل نہیں کہ سانپ انتہائی خطرناک اور جان لیوا موذی جانور ہے۔ جنوب مغربی فرانس میں واقع سانپوں کے مرکز سے ایک زہریلے سانپ کے بارے میں بعض معلومات شائع ہوئی ہیں، جن کے مطابق یہ 1.5 میٹر لمبا سانپ اپنے زہر سے بیک وقت 5 آدمیوں کو ہلاک کر سکتا ہے۔ سعودی عرب میں طلباء کے لیے ایک تعلیمی نمائش منعقد ہوئی جس میں دنیا کے مختلف ممالک کے انتہائی زہریلے سانپوں کی نمائش بھی کی گئی جو شیشوں کے صندوقوں میں بند تھے، اور ان میں سے بعض کے بارے میں درج ذیل معلومات مہیا کی گئیں۔ نمبر 1، عربی کوبرا جو عرب ممالک میں پایا جاتا ہے، اس قدر زہریلا ہے کہ اس کا زہر صرف 20 ملی گرام 70 کلو گرام وزنی آدمی کو فوراً ہلاک کر دیتا ہے، جبکہ یہ کوبرا بیک وقت اپنے منہ سے 200 ملی گرام سے 300 ملی گرام تک زہر دشمن پر پھینکتا ہے۔ کنگ کوبرا سانپوں کی یہ نوع ہندوستان اور پاکستان میں پائی جاتی ہے۔ اس کا ڈسا ہوا آدمی بھی فوراً ہلاک ہو جاتا ہے۔ تو دوستو، جہنم سے پہلے قبر میں بھی کافروں کو سانپوں کے ڈسنے کا عذاب دیا جائے گا۔ چنانچہ عذاب قبر کی تفصیل بیان فرماتے ہوئے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کافر جب منکر نکیر کے سوالوں کے جواب میں ناکام ہو جاتا ہے تو اس پر 99 سانپ مسلط کر دیے جاتے ہیں جو قیامت تک اس کا گوشت نوچتے رہتے ہیں اور اسے ڈستے رہتے ہیں۔ قبر کے سانپ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ اگر سانپ زمین پر ایک دفعہ پھونک مار دے تو روئے زمین پر کبھی کوئی سبزہ نہیں اگے گا۔ جہنم کے سانپ کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ اس کا قد اونٹ کے برابر ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک تکلیف محسوس کرتا رہے گا۔ قبر میں اور جہنم میں ڈسنے والے سانپ یقیناً دنیا کے سانپوں کے مقابلے میں ہزاروں گنا زہریلے، خطرناک اور وحشت ناک ہوں گے۔ جہنم کے بچھو کا ذکر کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ وہ خچر جتنا بڑا ہوگا اور اس کے ایک بار ڈسنے سے کافر 40 سال تک اس کی جلن محسوس کرتا رہے گا، جس کا مطلب یہ ہے کہ بچھو کے مسلسل ڈسنے کے نتیجہ میں جہنمی کی سوجن میں بھی برابر اضافہ ہوتا رہے گا اور اس کی سانس میں گھٹن بھی لمحہ بلمحہ بڑھتی جائے گی، اور یہ اس عذاب علیم کا حصہ ہے جو جہنم میں کافر کو دیا جائے گا۔ کافر جہنم میں ان سانپوں اور بچھوؤں کو مار ڈالے یا کہیں بھاگ جائیں یا کوئی جائے پناہ پائیں، ایسا ہرگز ممکن نہیں ہوگا۔ لیکن اے مسلمان بھائیو، جہنم اور اس کے عذابوں پر یقین رکھنے والو، تم تو اللہ کے عذابوں سے ڈر جاؤ، اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرنا تو اور بھی اللہ کے عذاب کو بھڑکانے والی بات ہے۔ تو دوستو، اللہ پاک قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر کیا تم اللہ کی نافرمانی سے باز آتے ہو؟ تو دوستو، موجودہ جسامت میں جہنم کا عذاب برداشت کرنا چونکہ ناممکن ہوگا، اس لیے جہنمی کی جسامت کو بہت زیادہ بڑھا دیا جائے گا جو کہ بذات خود ایک عذاب کی صورت ہوگی۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے جہنم میں کافر کا ایک دانت احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کے کھال کی موٹائی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگی، بعض کی موٹائی 42 ہاتھ یعنی 63 فٹ کے برابر ہوگی۔ یہ فرق کافروں کے اعمال کے فرق کی وجہ سے ہوگا۔ بعض کافروں کے دونوں کندھوں کا درمیانی فاصلہ تیز رو سوار کی 3 دن کی مسافت کے برابر ہوگا۔ بعض کافروں کے بیٹھنے کی جگہ مکہ اور مدینہ کے درمیان مسافت کے برابر ہوگی، یعنی 410 کلومیٹر۔ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بلا امتیاز تمام انسانوں کو بڑا خوبصورت اور متناسب جسم عطا فرمایا ہے، اور اگر اسی متناسب جسم میں کوئی ایک سا عضو بھی غیر متناسب ہوتا تو انسان کی شکل بڑی بھدی اور مضحکہ خیز بن جاتی۔ دوستو، تصور کیجئے کہ 5 یا 6 فٹ جسم کے ساتھ اگر 10 فٹ لمبے بازو لگا دیے جاتے یا پیشانی پر 1 فٹ لمبی ناک لگا دی جاتی تو انسان کی شکل کس قدر بدصورت بلکہ
ڈراؤنی ہوتی۔ ممکن ہے جہنم میں کافر کی جسامت کو اسی بے ڈھبے طریقے سے بڑھا کر انتہائی مکروہ، خوفناک اور ڈراؤنی صورت دے دی جائے۔ واللہ عالم بالصواب۔ انسانی جسم میں تکلیف کے اعتبار سے جلد کا حصہ سب سے زیادہ حساس ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کافروں کو جہنم میں زیادہ سے زیادہ تکلیف پہنچانے کے لیے جلی ہوئی کھال کو بار بار بدلنے کا ذکر قرآن مجید میں خاص طور پر آیا ہے۔ کھال کو جب کھینچا جائے تو کس قدر تکلیف ہوتی ہے، اس کا اندازہ یوں لگایا جا سکتا ہے کہ بازو یا ٹانگ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑنے کے لیے کھال کو معمولی سا کھینچنا پڑتا ہے، اس کے درد سے آدمی بل بلا اٹھتا ہے۔ اسی کھال کو کھینچ کر جب اتنا بڑھا دیا جائے گا جس کا ذکر احادیث مبارکہ میں ملتا ہے تو اس سے کافر کو کتنی شدید تکلیف ہوگی، دنیا میں شاید اس کا تصور کرنا بھی ممکن نہیں۔ اتنی بڑی جسامت کے کافر کو جب بڑے بڑے اژدہا اور بچھو بار بار ڈسیں گے اور اس کا گوشت نوچیں گے تو ان کے زہر کے طبی اثرات کے باعث مدہوش، مفلوج، خون آلود اور ہانپتے کانپتے ہوئے آدمی کی کیفیت کا تصور کیجئے۔ الحفیظ والامان۔ کافر جہنم میں چیخ چیخ کر کہیں گے یا اللہ ایک بار یہاں سے نکال لے، آئندہ ہم نیک بن کر رہیں گے۔ اس کے جواب میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرمائیں گے فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اور اب مزہ چکھو کیونکہ کوئی نہیں ہے جو ایسے ظالموں کا مددگار بنے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رحمت اور فضل و کرم سے جہنم کے عذاب سے پناہ دے، بے شک وہ بڑا سخی، انعام فرمانے والا بادشاہ اور احسان فرمانے والا، شفقت فرمانے والا، رحم فرمانے والا ہے۔